تھے جب دلی کی دھڑک رنگ کہانی میں اردو زبان کی کہانی کا جنم ہوا. دیس دیس کے لوگوں، دھرموں، نسلوں اور قبیلوں کی ملی جلی بولی ٹھولی نے ایک نئی بھاشا کی روپ ریکھا تیار کی. یہ بھاشا بازاروں سے چلی اور درگاہوں سے ہوتی ہوئی درباروں تک جا پہنچی. اس کے سر پر سنتوں اور درویشوں کی دعاؤں کا سایہ تھا اور عوامی امنگوں کی چھتر چھایا. دلی اور اردو کی اس کہانی میں کبھی ہنسی کے ڈھنگ دکھائی دیے تو کبھی اداسی کے رنگ. صدیوں کے دریچے سے جھانکتی یہ کہانی اندر پرست کے کھنڈروں میں جاگ رہی ہے. نیند بھری آنکھوں سے یہ کہانی اپنا نام پوچھتی ہے بستیوں سے، آبادیوں سے، بازاروں سے، دفتروں سے اور اداروں سے. مگر اس کہانی کی یاترا جگوں سے جاری ہے اور جگوں تک جاری رہے گی. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نادان نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، یہ میر کی بانی تھی، اردو شاعری کے تاجدار خدائے سخن میر تقی میر. میر دلی والے تھے. کہتے تھے کہ میری زبان جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بنی ہے. گرما کی شامیں، لو کی ماری ہوئی دوپہروں اور پسینے میں شرابور، ہانپتے کانپتے دنوں کی پناہ گاہ جامع مسجد کی سیڑھیاں، جہاں مغلوں کے دنوں کی دلی سکھ کا سانس لیتی تھی. دن چھپتے ہی شہر کی آدھی آبادی ان سیڑھیوں پر سمٹ آتی تھی. امیر اور غریب، بختاور اور کم نصیب، میوہ فروش اور خونچہ بردار، بچے بوڑھے اور جوانان خوش اتوار سب جمع ہوتے تھے. باتیں ہوتی تھیں گھر اور بستی کی، نیستی اور ہستی کی، دنیا جہان کی باتیں، زمین اور آسمان کی باتیں. اور ان باتوں کا سارا بوجھ جو زبان سہارتی تھی اس کا نام تھا اردو. جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھو تو سامنے اردو بازار ہے. اردو لشکری زبان، وہ زبان جس کے سنگم پر مختلف قوموں اور قبیلوں کا ملن ہوتا ہے. صبح سے آدھی رات تک نگاہ جدھر جاتی ہے اپنے آپ کو ایک بھیڑ میں گم پاتی ہے.
خونچے والے، ٹانگے بان بساتی، حقے بردار، سقے، عالم اور طبیب، اجلی پوشاکوں میں ملبوس صحت مند شرفا اور چیٹھوں میں لکھتے خستہ حال بھک منگے۔ اردو کا جادو دربار سے بازار تک، صوفیہ کے آستانوں سے چھوٹی چھوٹی دکانوں تک سب پر چلتا ہے۔ دلی کی طرح اردو کی کہانی بھی بہت پرانی ہے۔ لگ بھگ 700 برس پہلے شہر دلی میں امیر خسرو کا آنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے نے دلی شہر اور اس شہر یا شہر کے چاروں طرف پھیلے ہوئے بازاروں اور بستیوں میں بنتی سنورتی نکھرتی ہوئی زبان اردو دونوں کو فیضیاب کیا۔ امیر خسرو کا زمانہ خلجیوں اور تغلقوں کا زمانہ تھا۔ امیر خسرو آئے تو ایسے کہ پھر اس شہر سے نہ گئے۔ آج بھی بستی حضرت نظام الدین میں سلطان جی کے مزار سے ایک ذرا پیچھے وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ نظام الدین پیر اولیاء، نظام الدین شان انبیاء، اس